الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکاشفۃ القلوب ہے کہ ایک شخص رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے۔ اب ہوتا کیا ہے، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے تو اپنا رخ انور پھیر لیا۔ وہ شخص ادھر متوجہ نہ کی، وہ شخص پریشان ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنا رخ انور کیوں پھیر لیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ وہ شخص پریشان ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے کیسے نہیں جانتے؟ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے امتی کو اس کی ماں اور باپ سے زیادہ قریب جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شخص تو نے علماء سے سچ سنا کہ میں اپنے امتی کو اس کی ماں اور باپ سے زیادہ قریب جانتا ہوں، لیکن اے میرے امتی تو نے درود پاک پڑھ کر اپنی یاد ہی نہیں دلائی مجھے۔ وہ شخص پریشان ہوا، صبح اٹھا، پریشانی کی حالت میں علماء کے پاس گیا، سارا ماجرا بیان کیا۔ علماء نے اسے حکم دیا کہ ایک درود پاک کی مقدار مقرر کر لو اور روزانہ اس مقدار کے مطابق استقامت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ وہ شخص گھر آیا اور اس نے ایک مقدار مقرر کر لی اور روزانہ اس مقدار کے مطابق درود پاک پڑھا کرتا۔ اب کچھ عرصے بعد پھر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سوتا ہے، خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، لیکن اس میں معاملہ کچھ اور ہے، ماجرا کچھ اور ہے۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہے۔ آپ مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہاں میرے امتی اب میں تجھے پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تیری شفاعت بھی کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بار جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا، تو حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اے جبرائیل اپنی عظمتوں کے بارے میں تو کچھ بتاؤ، اپنے کمالات کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمالات عطا کیے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک نے مجھے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنے کمالات عطا کیے ہیں کہ میں دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں میں سمندر کے قطرے قطرے کو شمار کر سکتا ہوں، جتنے بھی صحرا ہیں میں ان صحرا کے ذرے ذرے کو شمار کر سکتا ہوں، اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں میں ان درخت کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین خاموش کیوں ہو گئے؟ کس چیز نے تمہیں خاموش کر دیا؟ جبرائیل اللہ پاک نے مجھے اتنی شان عطا فرمائی ہیں، اتنے کمالات عطا کیے ہیں کہ میں ذرے ذرے کو شمار کر سکتا ہوں، سمندر کے قطرے قطرے کو شمار کر سکتا ہوں، درخت کے پتے پتے کو شمار کر سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کا جو امتی آپ کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ پاک جتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، جتنی برکتوں کا نزول کرتا ہے، میں جبرائیل امین ہو کر اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ کل کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس سے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سامعین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کم از کم 313 مرتبہ، کم از کم 313 مرتبہ یہ مقدار مقرر کر لیں اور روزانہ استقامت کے ساتھ اس مقدار کے مطابق درود پاک پڑھا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔